حضرت حلیمہ کے یہاں گئے تھے، چھوٹے سے تو ہی تھے۔ حضرت حلیمہ کی ایک اور بیٹی بھی تھی جن کا نام حضرت شیمہ آتا ہے۔ اللہ، وہ بہن ہو گئی نبی کی، کیونکہ حضرت حلیمہ کا دودھ پیا نبی نے۔ حضرت شیمہ نے بھی حلیمہ کا دودھ پیا، انہی کی بیٹی تھی۔ حضرت شیمہ تھوڑی بڑی تھی اور آقا گود میں تھے۔ اب چھوٹے بچوں کو بہن بڑی ٹانگیں پھرتی ہے، کھلاتی ہے نہیں۔ حضرت شیمہ میرے آقا کا منہ دھلاتی تھی، لیے لیے گھومتی تھی، آقا سے پیار کرتی تھی۔ اللہ، اتنا پیار کرتی تھی، اتنا پیار، کتابوں میں آتا ہے کہ اپنے پاس لٹایا کرتی تھی۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں کہ جب چٹائی پہ نبی لیٹتے تھے نا، چھوٹے سے تھے، اس وقت یہ چھتے وتے تو تھی نہیں، آسمان دکھائی دیتا تھا، ستارے، چاند دکھائی دیتا تھا، تو چھوٹے بچے ایسے کرتے ہیں ہاتھ پاؤں اوپر کو۔ نبی اگر ایسے ہاتھ کر رہے ہیں تو چاند ادھر آ جاتا تھا، نبی ایسے کر رہے ہیں تو کھلونا بنا پڑا۔ حضرت شیمہ دیکھتی تھی، جب لے جا رہی ہیں بکری چرانے کے لیے، چھوٹی سی تھی، تھوڑی تھی کوئی، جا رہی ہیں گود میں اگر آقا ہے، دھوپ ہو رہی ہے تو بادل آ کر کے چھائیں کر لیا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں شیمہ نے دیکھی۔ اگر پتھریلا علاقہ کا جا رہی ہیں تو پتھر آپ پہ سلام پڑھ رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں، اور جب فرشتے نے آپ کا سینہ چاک کیا تھا، حضرت شیمہ کی گود میں تھے، ان سے لیا تھا، اور انہوں نے آ کر کے شور مچایا تھا، میرے بھائی محمد کو قتل کر دیا ہے۔ ساری لڑکیاں آپس میں جو سہیلی تھی چھوٹی چھوٹی، وہ کہتی تھی کہ تم اپنے بابو کو لے کر کے آؤ، محمد کو لے کر کے آؤ۔ سب اپنے اپنے بچوں کو لاتی تھی، مگر آقا کا جواب ہی نہیں ہوتا تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ اللہ، جب نبی 4.5 سال کے ہو گئے، حلیمہ کے یہاں سے آ گئے، اور جیسے ہی آئے ہیں 4.5 سال کے، تو حضرت شیمہ نے کئی دن کھانا نہیں کھایا تھا، اور یہی کہتی تھی، امی جان میرے بابو کو مجھ سے جدا نہ کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہا امی جان ایسا کرو۔ حضرت شیمہ نے میرے آقا کے پاؤں دھلا دیے، ہاتھ دھلا دیے، اور پانی رکھ لیا، اور کہا اگر کوئی بیمار آتا تھا تو میرے نبی کے تلووں کا جو دھوول تھا اسے پلا دیا جاتا تھا۔ اگر دوا فائدہ نہیں کرتی تھی تو پانی پی کر کے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی تو اعلیٰ حضرت بولے، جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی۔ بے شک سبحان اللہ۔ آقا آ گئے، شیمہ 3-4 سال 4-5 سال آقا سے بڑی تھی۔ آقا آ گئے 4.5 سال کی عمر میں، حضرت شیمہ وہی رہ گئی۔ اس کے بعد شیمہ کی شادی بھی ہو گئی، بچے ہو گئے، حضرت شیمہ بوڑھی ہو گئی۔ آقا ہی جب 40 سال کے ہو گئے تو شیمہ اور بڑی، 45-50 سال۔ اب جب معاملہ ایسا ہوا، آقا کے صحابہ ہوئے، تو صحابہ میں اور جہاں شیمہ رہتی تھی جس قبیلے میں، ان لوگوں میں جنگ ہو گئی۔ اب جب جنگ ہوئی ہے تو صحابہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر کے ان لوگوں کو قید میں ڈال لیا۔ آقا نے کہا کہ ان کا فدیہ دے جاؤ اور چھڑا کے لے جاؤ۔ آقا کو پتہ نہیں، 4.5 سال کے بچے چلے آئے وہاں سے، 40 سال اب ہو گئے۔ اللہ، عمر 40 سال کے بعد نبی نے نبوت کا اعلان کیا، مگر بہن کی محبت دکھا رہا ہوں۔ حضرت شیمہ کے لوگوں کو جتنے تھے خاندان کے پکڑ لیا۔ ادھر لوگ چندہ کر رہے تھے کہ چلو اپنے بندوں کو چھوڑا کر کے لائیں گے، اور ذکر کر رہے تھے یار ایک شخص ہے مدینے میں جس کا نام محمد ہے، واہ واہ چاند سورج اس کا کھلونا ہے، ارے واہ، درخت اسے جھک کے سلام کرتے ہیں، واہ پتھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ حضرت شیمہ نے پوچھا یہ چندہ کیوں کر رہے ہو؟
تو لوگوں نے بتایا ایک شخص کا نام محمد ہے، وہ نبی ہے، اس کے صحابہ ہیں۔ جب ساری باتیں بتائیں شیما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شیما بولی تم غلط بول رہے ہو، وہ مدینے میں نہیں ہے، وہ مکے میں ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مکے میں پیدا ہوئے تھے آقا۔ حضرت شیما بولی ارے چاند سورج جس کا کھلونا درخت جھکتے تھے وہ کوئی اور نہیں، چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا بھائی محمد ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شیما کہنے لگی اب چندہ مت کرو، میں چھڑا کے لاؤں گی۔ واہ سبحان اللہ۔ کہا کہ جس کا کھلونا اگر چاند سورج ہے تو میرے بابو کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، درخت جھکتے تھے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ بہن نے اور 3-4 سہیلیوں کو جمع کر کہا سن، وہ جو بابو تھا نا گود میں جس کو کھیلتے تھے ہم، کہا وہی تو محمد ہے، وہی تو نبی ہے، چلو اپنے بابو سے ملتے۔ حضرت شیما نے آدمیوں کو نہیں لیا، اپنی سہیلیوں کو لیا، اور آقا کی بارگاہ میں مدینے لوگ بولے او شیما پاگل ہو گئی ہو، ان کے صحابہ کی برابر تلوار چلانے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، میں بتاؤں گی میں شیما ہوں، تمہاری بہن ہوں، وہ میرا بھائی ہے، میں چھڑا کر کے لاؤں گی۔ آج ایک بہن اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شیما خوش خوش جا رہی، میرے نبی اندر بیٹھے تھے، صحابہ ننگی تلوار لیے ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ شیما پہنچ گئی، شیما کو روک لیا صحابہ نے، اے عورت خاتون کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہاں جا رہی ہوں؟ ہٹو۔ کہا ہٹو، کون ہو تم؟ کہا میں محمد الرسول اللہ کی بہن ہوں، واہ سبحان اللہ۔ میرا نام شیما ہے۔ ارے بعد میں مجھے مار دینا، میں دیکھ تو لوں میرا بابو کتنا بڑا ہو گیا، بہن نے گود میں کھلایا تھا نا، ارے میں دیکھ تو لوں میرا بھائی کیسا ہے۔ صحابہ نے کہا آقا تو اکیلے تھے، ان کی نہ بہن نہ بھائی۔ کہا میں بھائی ہوں، صحابہ بولا کوئی بہن نہیں ہے۔ کہا ارے میں ہوں، جا کر کے کہہ دینا شیما آئی ہے، اگر میرا بھائی نہ آئے تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ بہن دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، ایک صحابی آ کر کے کہنے لگے آقا ایک پتہ نہیں پاگل عورت ہے، پتہ نہیں دماغ چلا ہوا ہے، پتہ نہیں کون عورت ہے، وہ آپ کو بھائی بتاتی ہے، اور بھائی بتاتی ہے، کہتی ہے مجھے اپنے بھائی بابو سے ملنا ہے۔ جب لفظ بابو نبی نے سنا تو سمجھ گئے، نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا کیا وہ اپنا نام شیما تو نہیں بتا رہی ہے؟ کہا ہاں میرا نام شیما ہے۔ میرے نبی نے صحابی کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا ہٹو، اور نبی ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے۔ آج تمہارے گھر میں تمہاری بہن آ جاتی ہے، تمہارا بہنوئی آ جاتا ہے، ارے تم گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہو، تم کمرے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہو، انتظار کرتے ہو کب اس کے بچے جائیں اور کب یہ جائے۔ میرے نبی وہاں پر جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت شیما نبی کو دیکھ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے، بھائی میرے حضرت شیما کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شیما نے کہا بابو میں شیما ہوں، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بہن تم وہی تو جو میرا منہ دھلایا کرتی تھی، ارے تم وہی تو جو مجھے کھلایا کرتی تھی، تم وہی تو جو مجھے گود میں لیا کرتی تھی۔ بہن اندر کو آجا، اندر کو آجا، میرے نبی نے سب سے قیمتی چادر، ارے جس چادر کو صحابہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت آج کی بہن بیٹھی ہے چادر جس کو صحابہ چوما کرتے تھے. اللہ اللہ صحابہ کہہ رہے یا اللہ یہ عورت خاتون ذرا دیکھو میرے نبی کی چادر پہ بیٹھی ہے کتنی خوش قسمت ہے. میرے نبی کہنے لگے بہن شیما اب تو ذرا میرا میلاد میرا بچپنا بیان کر دے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان نبی اللہ. بولے یہ میری بہن اس نے میرا بچپنا دیکھا اب یہ اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کرے گی. واہ سبحان اللہ. انہوں نے بیان کیا بابو جب میں نے سنا نا کہ محمد نام کا ایک شخص ہے اگر وہ انگلی اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے چاند 2 ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے تو میں سمجھ گئی یہ میرے ہی بابو محمد ہے. واہ سبحان. جب لوگوں نے بتایا نا کہ درخت جو ہے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں تو میں سمجھ گئی کہ یہ میرا بابو ہی ہے. لوگوں نے بتایا نا پتھر سلام پڑھتے. کہا بابو میں نے جب تم گودی میں رہتے تھے تبھی میں نے دیکھا تھا کہ پتھر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے درخت جھکا کرتے تھے. میرے نبی اپنی بہن سے کہتے ہیں بہن بتاؤ تم کیوں آئی ہو کیا ضرورت ہے تمہیں بولو. کہا بابو جو لوگ پکڑے گئے ہیں نا جس خاندان میں میری شادی ہوئی ہے اسی کے لوگ ہیں. میرے نبی نے فرمایا شیما آج میری بہن شیما تم آئی ہو تمہارے لیے اختیار ہے جسے چاہو تم چھڑا کر کے لے جاؤ. آج میری بہن آئی ہے جسے چاہو چھڑا کر کے لے جاؤ. یار اگر میرے نبی پہلے کسی کو چھوڑتے تھے تو صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. آج کوئی مشورہ نہیں ہے. کہا میری بہن شیما آئی ہے میری بہن شیما آئی ہے. تم بتاؤ سینے پہ ہاتھ رکھے